تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی آواز بلندر بشکریہ بنت پیغمبر سعود مقتول امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آواز بلندر سب سے پہلے ہمارے قرآن سے وہ کریم جو رحمان و رحیم ہے سرکار علوم ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں جتنا کہ گزار آپ کی شکر ہے درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر اس پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں مومنوں کو بھی حکم دے رہا ہے اے یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق اس لیے کیا ہے ہم اس کی نعمتوں کو جانیں، ان کی نشانیوں سے اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس دنیا جو کہ دار ابتلاء ہے، دار امتحان ہے، مصائب کا گھر ہے، مشکلات ہیں، مصائب، تکلیفیں، بیماریاں اور طرح طرح کی یہاں پہ ہماری سختیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے آزماتا ہے کہ اے میرے بندے میں دیکھتا ہوں تو میرا ہے کتنا، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے جب انسان کو خلق کیا تو ساتھ میں کہہ دیا اے میرے بندے تمہیں بہترین مخلوق ہے، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ میری معرفت حاصل ہو جائے گی، اور میری نعمتیں جب میرے تک پہنچیں گی کہ دروازے تیرے لیے میری رحمتوں کے اور چلتے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں شکر ادا کرتے جانا ہے۔ شکرتم لأزیدنکم، تم نے شکر کرنے میں سستی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی۔ رحمتیں میری طرف سے تیرے لیے دروازے کھلے ہیں، ہاں تیرے اوپر ہر وقت میری رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور پھر کہا کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے مجھ سے توبہ بھی کر لے، کیوں انہوں نے مجھ سے مغفرت طلب کرنی ہے تو میں نے تجھے مغفرت دینی ہے۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ یقیناً یہ مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یقیناً یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ بس ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اس کو کتنا اپنے سر پہ سوار کرنا ہے۔ کیوں یہ ہمارا بدن جو ہے کہ ایک سواری ہے جس کے اوپر وہ سوار ہے، کب اس کا آپس میں بندھن ٹوٹ جانا ہے، اور کتنے جوان ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، اور کتنے پہلوان ہمارے سامنے جا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، کتنے بڑے بڑے طبیب ہمارے سامنے جا رہے ہیں، کتنے کتنے محتاج زندگی بسر کرنے والے ہمارے سامنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ حقیقت ہے جس سے وہ بھی انکار نہیں کرتا جو دل کا وہ نہیں مانتا۔ یقیناً ہمارے پاس یہ زندگی کی انتہائی مختصر سانسیں ہیں، بس یہ ایسے ہی ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے تم دو سجدوں کے لیے بیٹھتے ہو اور ایک سجدہ کر کے دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے ایک لحظہ توقف جو کرتے ہو، بس یہی دنیا کی زندگی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تو وہاں بھی نہیں ہے، کوئی اس میں اجتماع یعنی وہاں بھی نہیں ہے، تو مغالطہ بھی نہیں ہے، اور یہاں تو مبالغہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ماں باپ کی گود میں اپنے
بچپن میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھنا چاہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں، جیسی آنکھ نے وہ منظر دکھا دیا ویسی یہ زندگی بھی گزر جاتی۔ بس ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے، اس کی معرفت حاصل کر کے اس کا بننا ہے میں نے اس دنیا میں، اور پھر کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جس نے جو میرا بن گیا پھر میں اس کا بن جاؤں گا۔ ہاں پھر کہا جیسا تو کہے گا ویسا ویسا میں کرتا چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ تو نے ویسا ویسا کیا ہے جیسے میں کہتا گیا تھا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگیوں کو قرآنی بنائیں، اپنی شخصیت کو قرآنی بنائیں۔ قرآن میں مومنین کی صفات ہیں، متقین کی صفات ہیں، تلاش کر مطالعہ کریں۔ ہم سب میں اکثر میں ہیں لیکن کم کم ہے، ان کے اندر جتنا زیادہ ہم بہتری لائیں گے ہم خدا سے سرخر ہو جائیں گے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ احسان گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف متوجہ کر کے ہمارے ایک غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو خود ٹھیک نہ کریں۔ کیا ہے ہمیں غلط فہمی ہے؟ ہاں اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ ہے نا، اللہ سب کچھ کر دے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا، سب نہیں گرا ذرا کیفیت دیکھو۔ ہاں کہ وہ جو مسلمان نہیں تھے آج کہاں پہ ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کتنی دہائیاں گزر چکی کہ انہوں نے ہمیں ایسا زیر کیا کہ ہمیں ایسا انہوں نے دنیا دیکھ کے ایسا سلا دیا کہ آج ہمیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم دیندار ہیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں۔ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچپن میں سکول میں یہ رٹا لگوا کے یاد کروا دیا گیا تھا، بس وہی یاد ہے۔ زیادہ گرامی سے جب میرے بات میں جھانکی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارا کمال نہیں تھا لیکن اللہ کا ہم پہ لطف تھا، اس نے ہمیں ہمارے اوپر لطف کیا کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہا جاتا تھا۔ ہمارا کمال نہیں تھا، کمال میں پیدا ہوتا جب ہم اس کی لاج رکھتے۔ ہمارے اندر لا کہنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے کوئی خدا، تو پھر غیر کے سامنے نہ جاتے۔ اگر خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو پھر خدا کو چھوڑتے نہیں۔ ہماری زندگیوں میں خدا کے علاوہ سارے لوگ شامل ہیں، اگر نہیں ہے تو خدا شامل ہے۔ رازق وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، عزت شرف بخش عطا کرنے والا وہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا میں دوں گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانے ہیں، اس کے دروازے پہ جا کے دستخط دینی ہے، اپنا آپ بیچ کے اسی سے سوال کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی بات نہیں کر رہا، میں حیثیت مسلمان بات کر رہا ہوں۔ سمجھ رہا ہمارے غیر ہماری تعلیمات کو حاصل کر کے کہاں سے کہاں پہنچا۔ انہوں نے سامنے یہ جتنی جدید سائنس ہے اس کے موجود امام جعفر صادق علیہ السلام اور اسی سائنس کا عمل کر کے سید رحمی امام نے
ترقی حاصل کی ہے، اور آدمی کہہ چکے تھے کہ غیر تو اسے آگے نہ بڑھ جائے۔ اصل میں جانتے تھے بتانے والا کہ ہم ایسے غافل ہو جائیں گے کہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ آج ہم اسی سائنس کے پیچھے، انہی تعلیمات کے پیچھے ہیں۔ اصل میں جنہوں نے اس کو تھام کے رکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ علم کی قدر کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جدید سائنس کی آج کیا ضرورت ہے، انہیں پتہ ہے کہ قوم کے اندر نام کیسے رکھنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے امام زمانہ میں انتظار کیسے کرنا ہے، انہیں پتہ ہے ہم زندگیاں کیسے بسر کرنی ہے۔ سارے گرامی آج ہمارے سامنے حالات بہت زیادہ مختلف ہیں۔ یہ چند سال پہلے یا چند ماہ پہلے ہمیں اسلام اور شیعت کی سچائی اور حقانیت کا شاید علم نہ ہوتا جتنا اب ہو چکا۔ دنیا سے اسلام کو یا شیعت کو اتنا پہلے نہیں جانتی تھی جتنا اب جانتی۔ دنیا مرجعیت کو اور اس فقہ جعفریہ کے علماء کرام کی عظمت کو نہیں جانتی تھی جتنا اب جانتی۔ اصل گرامی ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنا جب تعارف کروایا ہے تو علم کے ساتھ کروایا۔ رسول اللہ نے فرمایا مدینہ تو رہتے ہیں ماں علم کا شہر ہو، علی باقوہا، یہ میرا بھائی علی اس کا شہر ہے۔ ہاں تو ہمارا تعلق علماء کے گھرانے سے ہے، اہل عالم ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحن العلماء شیعۃ وتعلمون، ہم ہی علماء ہیں اور ہمارے پیروکار وہ طالب علم ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خوش فہمی میں رہتے کہ ہم سے دعائیں کر لیں، جذباتی نعرے لگا لیں یا وقتی جوش دکھا لیں تو عزیزان کرام قومیں ایسے نہیں بنتی۔ قومیں جذباتی نعروں سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، وقتی جوش چھپے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان کرام قوموں کو اگر زندہ کرنا ہے تو کردار سازی کرنی پڑے، تقویٰ الہی اختیار کر، اللہ کون ہے اس کو جانیے، رسول اللہ کون تھے جس کا ہم کلمہ کو ہے ان کو جانیے، ان کو پڑھیے، ان کی تعلیمات کو سیکھیے۔ اسلام ہے کیا، اسلام کی حقانیت کیا ہے ان کو جانیے، تب سیکھیں گے۔ اپنے جوانوں سے سوال کرو، ہمارے جوانوں کو یورپ کے سائنٹسٹوں کے کارنامے کو یاد ہے لیکن ہمیں رسول کی باتوں کا نہیں پتا، جناب امیر الائمہ علیہ السلام کے ناموں کا نہیں پتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے، ہمیں اپنے اندر نفس پیدا کرنا پڑے۔ ہم لوگ بکھرے ہوئے، ہمیں بکھیرا گیا، ہم ایک شان تھے، ہم ایک قوم تھے، ایک ملت تھے، اللہ نے امت واحدہ کر کے ہمیں پکارا۔ ہمیں توڑا گیا، ہمیں بکھیرا گیا، ہمارے درمیان ایسی دوریاں پیدا ہوئی ہیں کہ آج دشمن نے بڑی کوشش کی ہمیں توڑنے کی، لیکن ان کی بڑی توانائی لگی، ہزاروں سال لگے کہ ہمیں وہ توڑا، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو۔ آئمہ علیہ السلام نے کہا جو مسلمان کی فکر نہیں کرتا ہے ہر روز کی رسول اللہ کی حدیث مبارکہ، جو روز اٹھنے کے بعد اپنے مسلمان کی فکر نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چاہے ہمارے اوپر نہیں آئی ہے، ہمیں کیا جب ہمارے اوپر مسلط کی جا چکی ہے، آج صرف تلوار کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں ہے، آج کی سب سے بڑی جنگ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اور
جو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم اس سے لڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ جب سوتے ہیں رات کو، خود یہ اندازہ لگا لو رات کو جب سوتے ہو تو موبائل نہیں پڑھنے لگے تو نیند نہیں آتی۔ چلو محمد کیفیت کا پتہ چل گیا کہ یہ موبائل نے ہمیں کیسے سوشل میڈیا میں کیسے ہمیں اپنے شنجے میں دیا ہوا، اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں ہماری غیرت کیا ہے کہ ہم اس غیرت کے اندر جب اپنا محرم ہمارے سامنے آتی ہے تو کیسے آگے جاتی ہے۔ کب دیکھا ہے اپنے ایمان کا ثبوت دیا ہے، تنہائی میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، تنہائی میں اپنے کاموں کی حفاظت کی ہے، کیسے سامنا کریں گے؟ جانے کے نامی ہمیں انہیں چیزوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا۔ ہمیں اگر دوبارہ سے اٹھنا ہے تو ہمیں علم کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں ایسے علم حاصل کرنے پڑیں گے، ہمارے بچوں کو ایسے ایسے علم آنے چاہیے جو وقت کی ضرورت ہے، اور آئندہ جو جدید دور ہم جس میں داخل ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، گرامی ہمیں ملک کے تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں کہا کہ افضل اعمال امت انتظار الفرج، بہترین جو رسول اللہ نے فرمایا بہترین جو عبادت ہے میرے امت کے لیے وہ انتظار الفرج ہے، امام زمانہ کے ظہور کی کیا کرنا، ظہور کا انتظار کرنا، کیا بہترین عبادت ہے۔ گرامی عبادت سے مراد ہے کہاں پہ ہم نے کہا کہ صرف نمازیں ہیں، روزے ہیں، عزیزان گرامی، اور یہ انتظار سے کیا مراد؟ مفصل فلسفہ لگتا ہے یہ انتظار کا لفظ ہے انتظار، اور یہ صحیح معلوم ہے اگر انتظار کسی نے کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کس نے کیا۔ اگر ہمارا انسان میدان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہتا کہ ہماری کیسی کیفیت ہوتی، میں گھر کا بندہ جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے ہمارے دل، ہم لوگوں میں تھے نہیں ہو رہے۔ خدا کے شکر کے یہ بہت پہلے چاپے منظر میں ایک اجتماع تھا، اس کے اندر ہماری قیادت کو توفیق ہوئی کہ شرکت میں مل جائے، زبانی کلامی مارنا ہو، اللہ کرے آگے دین کے اندر اتحاد قائم ہو جائے۔ یہ بھی ایک برکت ہے آیت اللہ علماء الشہید علی خان آئی آل اللہ مقام کی کہ جہاں انہوں نے امت کو جوڑا، امت مسلمان کے اندر تفرقہ بازی اتنی زیادہ کرتی گئی تھی۔ ہاں انہوں نے کہا کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائلوں کو مت چھیڑو، ہاں امت کو اکٹھا کرو۔ ہاں انہوں نے اپنے اعلان کے اندر کتنے رحمت للعالمین کانفرنسز کر کے ہر مسئلے کے فرد کو وہاں پہ بلا کے اپنے گھر پہ بلا کے اپنے دسترخوان پہ کھلا کے ہاں اسلام کی حقیقت ان کو بتا کے تصویر حقیقی دنیا میں ظاہر ہے۔ ایسا نہیں انہوں نے جب بھی نام بلند کیا فلسطین کے مسلمانوں کا نام بلند کیا ہے، انہوں نے جب بھی بات کی ہے تو انقلاب اسلامی کی بات کی ہے، جو اسلام کے انقلاب کی ضرورت ہے علاقوں کو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان نہیں، اس کو اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اصل گرامی آمن بننے مسلمانوں کو جوڑا ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت تھی، یہی تکلیف تھی کہ ہماری صدیوں کی محنت رائگاہوں کی نظر آ رہی ہو آپ کے سامنے۔ آج وہاں پہ کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، سبھی اسی مشن میں چل رہے ہیں، اور دنیا حیران ہے کہ کیسے لوگ گئے کہ ایک کو مارتے ہیں دوسرا اٹھاتا ہے، وہ اس سے بھی تیسرا اٹھتا ہے۔ ہاں ہم نے جب موقع کے اندر یہ سنا تھا کہ رسول اللہ کے اصحاب کے اندر ایسے افراد موجود تھے، اصحاب رسول ایسے تھے کہ ہاں ایک پرچم پکڑتا تھا شہید ہو جاتا تھا، دوسرا فوروں سے پکڑ لیتا تھا، دوسرا شہید ہوتا تھا، تیسرا پکڑ لیتا تھا، تیسرا شہید ہوتا تھا، چوتھا، اور انہوں نے علم کو نہیں گرنے دیا،
دیا تھا، آج یہی کردار ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے تیاری کیا رکھی ہے، اور یہ تیاری ایک دن کی تیاری نہیں ہے، یہ پہلے دن سے 40 سال ہو گئے میں نے اپنے دشمن کو شکست کیا ہے، اور تمہیں اپنا نہیں بلکہ اللہ نے بتایا یہود و نصارہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تمہارا نہیں ہے، اس نے جب بھی جانا ہے تمہارے مخالف بھی جائے گا۔ اب یہ جو حالات کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی صورتحال یہ خاموشی طوفان کے بعد والی نہیں ہے، طوفان سے پہلے والی ہے۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ یہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور وہ خواب غفلت میں تھے کہ ہم سپر ڈوپر پاور ہیں، حقیقت سامنے آ گئی۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی اطلاع کرنا ہے، خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ ہماری لیے لڑے، وہ ہمارے لیے دیوار بنے ہوئے، بھائی ہماری یہ سپر پاور ہم میں، ہمیں دنیا کو ہم سے خطرہ، لیکن کیونکہ انہیں اگر کئی مرکزیت نظر آئی ہے تو عراق میں شیعہ کے اندر دکھائیں گے، اس وجہ سے سب سے پہلے عراق کا نمبر آئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کرے خبر جھوٹ ہو، اگلی بار پاکستان کی ہے اور خاص کر ان علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کرے جھوٹ ہو، جہاں بے شیعہ اکثریت ہے، اور جہاں پہ آپ نے اپنی پاور کو شو کیا، دشمن پریشان نہیں کیا ہوا، انہوں نے ہمارے پر اٹیک کیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں پہ خصوصاً جتنے علی الولید پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں جاگنا ہے، اگر ایران وہاں پہ ہمارے لیے دیوار کا کام نہ کرتا تو ہماری باری بہت جلد آ چکی ہوتی۔ وہاں پہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، انہیں نہیں ایک حکومت کا ڈھانچہ نہیں، کئی حکومت کے ڈھانچے بنا کے رکھ لی۔ یہ تیاری ہے، یہ سوچ ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ 100 سال منصوبہ ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جو اسی گھنٹے کا بلکہ اسی پل کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لوگ ابھی یہ وقت نکل جائے نہ کال پہ کی جائے گی۔ اللہ نے پاکستان کو پھر سے عزت سے نوازا، اگرچہ دہشت گردی کے حوالے سے، بد امنی کے حوالے سے جو عدالت شمار سامنے آئے اس میں پاکستان اس وقت نمبر 1 پہ، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پاکستان کو عزت دی اور ایک امنیت کا پرچم لے کے سفیر امن بن کے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا، اور ابھی بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا معلومہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا کردار کو سمجھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم میں فرقی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہی انتظار امام ہے، ہمیں اپنے آپ کو نمبر 1 بنانا ہے تاکہ امام کی فوج میں شامل ہو سکے، امام کے کام آ سکے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، ہنر سیکھیے، اگر آپ علم نہیں رکھتے تو علم سیکھیے، ہنر سیکھیے، جو خدمت کر سکتے ہیں اس کے اندر نمبر 1 بن جائیے۔ عزیزان گرامی، سفر اور نظم کو لے کے چلیے، ہمارا سلام ہو امام رضا علیہ السلام پر، جن کی ولادت مساجد اسی ہفتے میں 11 ذوالقعدہ کو ہے۔ انہوں نے ہمیں درس دیا، تمہاری نہیں بنتی دشمن سے، دشمن اسلام سے، لیکن اگر اسلام کی بات ہے تو تمہیں صبر کرنا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے بڑی عہدی قبول کی تھی، ہاں کہ اسلام کا بات مولا ہوگا، اور امام علیہ السلام نے علم کے ذریعے، مناظرات کے ذریعے علم کو
ہمیں سیرت اہل بیت کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کے بلند درجات کے لیے ادارہ ناز حسین کے مرحومین کے بلند درجات کے لیے اسی طرح امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے شہدائے ملت اسلام خصوصا شہدائے بحرین شہدائے لبنان شہدائے ایران خصوصاً آقا رہبر کی جو ہے درجات کی بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی